السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی آمین یا الہ العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر کہ قبر کی تیاری اگر ہم نے نہیں کی تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے، اور ہاں کہ وقت میں برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس ٹاپک پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ وقت میں برکت نہیں ہے، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، کافی کچھ پلان کیا ہوتا ہے، لیکن ممکن نہیں ہوتا کہ سب کچھ ہم کر سکے، ہے نا۔ تو دیکھو یہ جو وقت ہے نا، ہمیں جو گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے، ایک خاموش سے کمرے میں گھڑی کی جو ٹک ٹک سنائی پڑتی ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے گزرتا ہوا جا رہا وقت، یہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا وقت ہے۔ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک یہ جو ہے نا، یہ ہمارے دروازوں پر موت کی دستک ہے، اللہ اکبر۔ کہ قبر کی تنہائی قریب آتی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو کیسے گزارے، کیسے سنوارے، کیسے ان لمحات کو پالش کرے اور صحیح جگہ پہ انویسٹ کر کر ہمارے آنے والے کل کے لیے آگے ہم بھیجیں، ہے نا۔ کہ موت نا شکنجہ تانے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وقت کو ضائع کرنے والی بن جائے، اللہ اکبر، ہرگز نہیں۔ کبھی فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی کلپس، کبھی ریلز، کبھی انسٹاگرام، کبھی اس کی باتیں کر لینا، اس کی باتیں کر لینا، استغفر اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اگر ہمارے وقتوں میں برکت نہیں ہے نا، کہ ہم صبح سے اٹھ کر پریشان اور بے چین ہوتی جاتی ہے کہ ارے میں نے تو یہ کام بھی آج کے لیے سوچا تھا، وہ کام بھی کرنا تھا، یہ کام بھی ادا کرنا تھا، یہ رسپانسبلٹی بھی فلفل کرنی تھی، لیکن نہیں ہو پا رہا، بالکل بھی وقت نہیں مل پا رہا نا، تو ایسی خواتین اس بات کا جائزہ ضرور لے کہ ہماری نمازیں صحیح وقت پر ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ کہ وضو کر کر بس ہم تیار ہے کہ بس کانوں میں اذان سنائی پڑے اور اللہ کی بندگی میں جٹ جائے، ہے نا۔ کہ دل کو بے چینی اور بے قراری ہو کہ اذان ہو چکی ہے، اب بس سارے کام کاج میں گھر کے پیچھے چھوڑ کر نماز کا حکم پورا کرنا ہے، میرے رب کا حکم پورا کرنا ہے۔ کیا ایسی کیفیت بنتی ہے ہماری کہ سب کام پیچھے چھوڑ کر ایٹ لیسٹ پہلے ہم فرض نماز ادا کرنے والی بن جائے نا، کہ بعد میں سنتیں اور نوافل گھر کے کام کاج پورے ہونے کے بعد نوافل اور سنتیں ادا کر لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ فرض صحیح اور مقرر وقت پر ادا کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم اس چکر میں کہ پہلے گھر کے کام پورے کر لوں، پہلے رسپانسبلٹیز پوری کر لوں، پہلے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، نماز میں آرام سے پڑھ لوں گی، نماز مجھے چین سے ادا کرنی ہے، میں پورا کام نپٹا کر نماز ادا کروں گی۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ نمازیں قضا ہونے کو آ جاتی ہے، وقت جو مقرر ہے صحیح وقت نکلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہ سنتیں اور نوافل تو دور، فرض بھی جیسے تیسے ادا کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے جنہیں شکایت ہے نا کہ وقت میں برکت نہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، وقت نہیں ملتا، تو نا انہیں چاہیے کہ سب کام پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے
نماز وقت پہ ادا کرے، ایٹ لیسٹ فرض نماز وقت پر صحیح وقت پر ادا کرے، ہے نا، کہ فجر کی نماز وقت پر ادا ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب یہ نمازیں وقت پہ آ جائے گی نا تو آپ خود بخود دیکھیں گی کہ وقت بڑھتا چلا جائے گا، وقت میں برکتیں آپ کو دکھائی دے گی انشاءاللہ عز و جل، کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ جو نمازیں ہوتی ہے یہ ہماری قبروں کو بڑا کر رکھ دیتی ہے، سبحان اللہ، یہ قبروں کو وسیع کر کر رکھ دیتی ہے، یہ مٹی کے گھر کو نا جنت کا باغ بنا دیتی ہے یہ نمازیں، سبحان اللہ۔ تو سوچو جو مٹی کے ڈھیر کو اگر جب جنت کا محل بنا دے تو کیا یہ جو فانی دنیا، یہ جو سڑی ہوئی غلاظت والی دنیا، یہ جو بے وفا دنیا ہے، تو کیا یہ اس کے وقت کو لمبا نہیں کر سکتی ہے؟ بے شک کر سکتی ہے نا۔ تو سب سے پہلے نماز کو صحیح وقت پہ ادا کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ خود دیکھیں کہ کاموں کو ادا کرنے کے بعد، ذمہ داریوں کو نپٹانے کے بعد، رسپانسبلٹیز پوری ہونے کے بعد نا آپ کے پاس کافی سارا اسپیئر ٹائم موجود ہوگا، اور پھر آپ نا قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، کتابیں پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، آپ تسبیحات میں اپنا وقت گزارے گی انشاءاللہ، اور آپ کے جو کافی دنوں سے آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کے گھر کے ایکسٹرا کام بھی آپ کرے گی، کچھ نیو اسکل سیکھنی ہے تو وہ بھی آپ سیکھے گی، اور یہ کب؟ جب یہ نمازوں کو صحیح وقت پہ ادا کرنے کی برکتوں سے ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ بندے کی نا اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ ہم غلام ہیں نا، ہم بندے یعنی کہ غلام ہیں اللہ کے، تو یہ غلام کی نا بادشاہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم نا اپنے بادشاہ کے سامنے مقرر وقتوں پر حاضر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر آپ دیکھنا یہ وقت ہمارا غلام بن جائے گا، یہ وقت ہمارا خادم بن جائے گا۔ آپ ضرور دیکھنا کہ یہ جو کام آج ہم جو بے چینی سے ہڑبڑاہٹ میں کیا کر رہے ہیں نا، کہ جو فٹافٹ والا کام، تو نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرنے کے بعد آپ سارے کام صحیح اچھے سے، خلوصیت سے، محبت سے، صبر سے آپ سارے گھر کے کام ادا کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وہ نماز کی برکت ہے، سبحان اللہ، کہ نا جب ایک نا مومن بندہ جب قبر میں چلا جائے گا نا، تو جب منکر نکیر جیسے خوفناک فرشتے جب قبر میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان فرشتوں کو جو منکر نکیر جو خوفناک ہے ان کو دیکھ کر بھی ایک مومن بندہ کہے گا اٹھو اٹھو، سوال جواب بعد میں، پہلے میرا نماز کا وقت ہو چلا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر۔ تو ارادہ کرے، عزم کرے کہ آج کے بعد نمازوں کو وقت پہ ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ہم نا خود بھی عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوست احباب اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان سب کو ہم نصیحت کریں گے، ان سب کو ہم بتاتے چلیں گے کہ نمازیں ہمیں اپنے صحیح وقت پر، مقرر وقتوں پر ادا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پر پہلے کیا ہمیں عمل کرنا ہے، پھر بعد میں اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ کہ ایک مومن بندہ جتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی جما دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی باتوں کا اثر لوگوں پر ہونے لگتا ہے۔ پر پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج نا ہماری ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یہ میری بات نہیں مانتا، وہ میری بات نہیں مانتا، بچے ہماری باتیں نہیں مانتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا۔ تو نا سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لے کہ ہم اپنے رب کی بات، ہم اپنے رب کا حکم کتنا مان رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیت کرے کہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ایمانداری سے، سچائی سے اور پرہیزگاری سے چلیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دیکھیں نا کہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، کبھی کسی کے لیے رکا ہے کیا وقت؟ نہیں نا۔ اور کتنے سال کس بندے کے پاس ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، ارے پل کی خبر نہیں۔ لیکن اور پھر بھی اگر ہم ایک لائف سپین اگر ہم دیکھیں تو ہم تو انڈینز ہیں، ہے نا، ہم تو ہر چیز
مطلب نہ ڈائٹ فالو ہوتی ہے نہ ایکسرسائز ہوتی ہے، کچھ نہیں، بس جو ہے وہ جیے جا رہے ہیں نا۔ تو میکزیمم ہمارے پاس لائف سپین کتنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، یا پھر اس سے زیادہ، مشکل سے 80 یا 90 سال ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا؟ پھر تو قبر کا گھڑا ہے ہی ہے نا۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ دیکھو دنیا میں بھی نا ہم موسم کے حساب سے پہناوا کرتے ہیں نا، جیسا موسم جیسا دیش ویسا بھیس، صحیح؟ ابھی دیکھو بارش کا موسم ہے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں رین کوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے، چھاتے کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سردی پڑ رہی ہے تو پھر ہم اونی کپڑے ڈالتے ہیں، گرمی میں ہم ہلکے پھلکے سے کاٹن کے کپڑے ڈالتے ہیں، ہے نا؟ کہ جیسا اگر ہمیں کچھ خریدنا ہے، سودا اگر خریدنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم اپنی تھیلیاں لے کر باہر نکلتے ہیں نا، کہ اگر 500 گرام کی چیز ہو جو چھوٹی سی بیگ لے کر جائیں گے، 5 کلو کا اگر سودا خریدنا ہو تو بیگ کا سائز، تھیلیوں کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور تھیلیوں کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے کہ نا سودا تھیلی نہ پھٹ جائے، ہمارا سودا نہ گر جائے، ہے نا۔ تو جب نا قبر کے بچھو سانپ کفن کو چیرتے ہوئے بدن میں داخل ہوں گے نا، تو اس سختی میں، اس اندھیرے میں، اس پگھلا کر رکھ دینے والی گرمی جو گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے، اللہ اکبر، اور ہڈیوں کا بھی سورما نکل جائے، اس کی کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ اللہ اکبر، کہ جانا تو ہے، کوئی تیاری کی ہو چاہے نہ کی ہو، اس اندھیرے گھر میں انٹری تو لینی ہی پڑے گی، چاہو یا نہ چاہو، تیاری کی ہو چاہے نہ کی ہو، قبر میں تو جانا ہی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کیا ہم نے کوئی بچ گیا ہے قبر سے؟ ہرگز نہیں نا۔ تو یہ کیا ہلکی پھلکی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، کہ ان نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا، دھیان دوسری اور بھٹکتے ہیں، کہ واٹس ایپ میں دھیان ہے، گھر کے کام کاجوں میں دھیان ہے، ریلز ویڈیوز، کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی یاد ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا یہ نمازیں قبر میں بتائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دنیا کے بازاروں میں تو ہم مضبوط سی تھیلیاں لے کر جاتی ہیں نا، کہ سودا نہ گر جائے، تھیلی نہ پھٹ جائے، ہے نا۔ تو سوچو اب قبر کی کیسی تیاری کرنی ہوگی، اللہ اکبر۔ کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں نا، اور یہ دیکھو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا تو سارے کام کاج بس اس دنیا تک ہی محدود ہے نا، کہ اتنا جو دل آج ہمارا اس دنیا میں لگا ہوا ہے نا، یہ سب فکرے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ارے کسی کا کچھ نہیں رکتا۔ یہ ساری فکروں سے افضل ہمیں صرف اور صرف ہماری قبر کی فکر کرنی ہے نا، ہمارے اس گھر کی تیاری کرنی ہے جس گھر میں ہمیں جانا ہی جانا ہے، اور وہ زمین کے اندر ہے نا۔ اور ہم نے اپنی زندگی، ہم کیا ہیں؟ ہم ایک بنجارے کی طرح ہماری زندگی گزارے۔ ایک بنجارے کا کوئی گھر ہوتا ہے کیا؟ یہ مسافر کی طرح ہوتا ہے کہ، اور ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ صرف اور صرف جنازہ ہے نا، کہ جہاں کہ جب ہم یہاں سے چل پڑے اپنے اصلی ٹھکانے پر، مطلب اپنے قبر میں، تو یہ نا یہ جو زیورات ہے، یہ جو ہمارے کپڑے ہیں، یہ جو ہمارا ہر طریقے کا دکھاوا ہے، کہ جو گھوم گھوم کر جو آج ہم کپڑے خریدتے ہیں، کہ ایسے رنگین کپڑے، ایسے فیشنیبل کپڑے، سب سے الگ کپڑے، ایسی سلائی سلانی ہے، ایسے آستین کی ڈیزائن، ایسے پائچوں کی ڈیزائن، نئے فیشن سے، استغفر اللہ استغفر اللہ، سب یہی چھوڑنا پڑے گا، اور حقیقی کپڑا پہننا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کفن ہے، جس میں نہ تو کوئی سلائی، نہ کوئی لیس، نہ کوئی چمک، نہ کسی طریقے کی کوئی دمک، نہ کوئی رنگ، ارے اس کا رنگ بھی ابیاد یعنی کہ سفید رنگ کا کفن اوڑھنا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اور کفن تو سب کا ایک برابر، سب کا ایک برابر ہوگا۔ اور جب قبر میں ہم ڈالے جائیں گے تو 3 سوال ہر انسان سے کیے جاتے ہیں، موت کہ من رب کا، من دین کا، اور من نبی۔
تو ہم سوچیں گے ارے یہ تو بہت آسان ہے، بڑے ہی آسان سے میں بول دوں گی کہ من ربی اللہ، من دینی اسلام، اور من نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سوال ہماری زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے، اور اگر ہم نے ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر گزاری ہوگی، ہر ایک لمحہ ہر ایک پل ہم نے خود کو یاد دلایا ہوگا کہ میں ایمان والی ہوں، مجھے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، تبھی جا کر قبر میں ان سوالوں کے جواب میرے زبان سے نکلیں گے، میرے منہ سے نکلیں گے۔ لیکن کب؟ جب میں ایک ایک لمحہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والی بنوں گی، میرے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والی بنوں گی، تبھی میرے منہ سے یہ نکلے گا، ورنہ مشکل، ورنہ ناممکن۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی تیاری کیسے؟ کہ نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرے، خلوصیت سے کلام پاک کی تلاوت کرے، قرآن کریم جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے نا، مطلب جب سورہ ناس تک پڑھ لیا تو اس وقت نا دعائے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ پہلے کے لوگ نا جب کسی کا قرآن ختم ہو جاتا، مکمل ہو جاتا، تو سب کو بلایا کرتے، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بلا لیا جاتا کہ لوگوں آؤ اور آپ بھی، میرا قرآن مکمل ہو گیا اور میں جب یہ دعا پڑھوں گا، فاتحہ پڑھوں گا، تو اس میں آپ بھی شامل ہو جاؤ کہ یہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم عہد کر لے کہ قبر میں، حشر میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا سے ایسے جانا ہے کہ قبر ہمارا استقبال کرے، ہے نا؟ کہ قبر کیا کرتی ہے؟ ہر آنے والے کو کہتی ہے اللہ اکبر کہ مبارک ہو تیرا آنا، تیرا آنا بڑا ہی مبارک ہو۔ استغفر اللہ، کہ دنیا میں جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے، مجھے سب سے زیادہ تو پیارا تھا، مجھے سب سے زیادہ تو عزیز تھا، تو آج یہاں پر آیا ہے، تو مجھے بڑا عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو اس بات پر، قبر کہہ رہی ہے نا، کیا تیاری لایا ہے اس گھر کی، یہ پوچھا جاتا ہے نا۔ اندھیرا ہے قبر، یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی روشنی کے لیے کوئی لائٹ یا بلب کا انتظام ہے کیا وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، انتظام تو ہمیں کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں مغرب کے وقت ایک بٹن سے لائٹ جلاتے ہیں ہم نا، کہ گھر میں روشنی ہو جائے شام کے وقت نا، تو اسی طرح ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ ارے یہ دنیا کی گھر کو تو میں روشن کر رہی ہوں، بس ایک بٹن سے میں گھر کی لائٹ جلا رہی ہوں، پر قبر کا کیا؟ قبر کو کیسے روشن کروں گی؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان کیا پڑھنا ہے؟ قبر کی تیاری، قبر میں لائٹ جلانے کے لیے، روشنی جلانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ سورہ ملک وہ واحد سورہ ہے جو قبر کو جگمگا دینے والی روشنی پیدا کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کہ قبر کا عذاب ایسا ہے کہ نا، یہ ایک واقعہ بتاتے چلوں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز اگر موت کو کثرت سے یاد کرتے، دیکھو کہ تم اگر لذتوں کو کاٹنے والی چیز اگر موت کو یاد کرتے اور کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ کہ کوئی دن قبر کا ایسا نہ گزرتا ہو کہ یہ وہ 4 کلمات، یہ 4 اعلانات نہ کرے۔ کیا ہے وہ؟ ہم نہیں سنتے، لیکن ہماری قبر جہاں کہیں بھی ہو وہ ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کی جگہ ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔
تو اس کی کیا تیاری کرنی ہے ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لے کہ نمازیں اور قرآن کا دامن تھام لے، سچائی کا، ایمانداری کا، پرہیزگاری کا دامن تھام لے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والی بن جائے اور اپنے قبر کو وسیع کر لے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ جہنم کو جب نا قیامت کے دن، وہ ہولناک منظر والے دن جب جہنم کو ہمارے سامنے لایا جائے گا نا، تو وہ چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی ہمارے سامنے لائی جائیں گی، اللہ اکبر۔ اور اس کی نا 70,000 لگامیں ہوں گی، لگامیں یعنی اس کو پکڑنے کے لیے 70,000 لگامیں، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے تعینات کیے جائیں گے کہ اگر اسے ایسا کھلا چھوڑ دیا جائے نا تو ہم سب کو نوالا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچے، ذرا غور کرے ان چیزوں پر، نیت کرے، ارادہ کر لے کہ جہنم سے بچنے والی بنیں گے انشاءاللہ، اور نہیں اگر اب بھی تو ہمارا صرف اور صرف نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی اور نیکیوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، کہ اس دنیا سے جب میں گزروں تو وہ جو کفن جب میں پہنوں تو اللہ ایسا نہ ہو کہ پہلی بار میں پردہ، اللہ کے جب ہم یہاں جا رہے ہیں تو تب بھی ہمارے اوپر پردہ ہے کہ عورت کے کفن میں بھی کپڑے ایکسٹرا ہوتے ہیں، آئی ایم شیور یہ سب کو پتہ ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آخری دن میرا پردے کا پہلا دن ہو، اللہ پردے والی بن جائے، اللہ زندگی کو تیرے حکموں پہ عمل کرنے والی میں زندگی گزاروں، سچ بولنے والی زندگی گزاروں، ایمانداری والی، پرہیزگاری والی، دینداری والی زندگی گزاروں، ایسی دعائیں کرے اور ہر ایک لمحہ ایسا گزارے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب قبر میں دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔